اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 18 میں۔ ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی کو ایک اندازے کے مطابق اتارا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ یہ اللہ نے اپنا احسان، اپنی مہربانی بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین میں پانی کو اویلیبل رکھا، اور اس پانی کی مدد سے کیا ہوا؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پھر ہم نے نشو و نما دی، پھر ہم نے اگایا تمہارے لیے بھی یعنی اس پانی کے ذریعے سے، پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے اگائے جنات، باغات۔ جنت کی جمع ہے جنات، یہ نصب میں ہے کیونکہ یہ اس کا مفعول ہے۔ ہم نے اگائے تمہارے لیے باغات، من نخیل و اعناب۔ نخیل یا نخل جو ہے کھجور کے پودے کو کہتے ہیں۔ فارسی میں تو نخل ویسے ہر پودے کو کہہ دیتے ہیں، اور عربی میں بھی شاید ایکسٹینڈ بھی ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ کھجور کو کہتے ہیں۔ اعناب جو ہے یہ عنب کی جمع ہے، یہ انگور کو کہتے ہیں۔ تو باغات اگائے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، تمہارے لیے ہیں ان میں بہت سے پھل۔ بہت سے پھل ہیں، مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پر عربوں کے لیے جو اہم ترین پھل تھے وہ کھجور اور انگور تھے، اور پھر ان کے جو کھیت ہوتے تھے ان کا ڈیزائن ایسے ہوتا تھا، ان کے باغات کا، جو ہم نے سورہ اعراف میں بھی تفصیل سے پڑھا تھا کہ باہر باہر کھجوروں کی باڑ ہوتی تھی، درمیان میں انگوروں کا باغ ہوتا تھا، اور بیچ میں مختلف قطعات پہ مختلف قسم کے موسمی پھل کاشت کیے جاتے تھے، اور اجناس بھی ہوتی تھی۔ تو ان کے اندر تمہارے لیے بہت سارے پھل ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان سے تم اپنے کھانے کا بھی انتظام کرتے ہو، ان سے تم کھاتے بھی ہو۔ تو اس سے وہ ساری ہی جو اجناس ہیں، ساری غذا جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، وہ سب اس کے اندر آ گئی۔ اشارہ جو کیا گیا ہے وہ اہم ترین، مرغوب ترین جو بنیادی خوراک کا حصہ پھل تھے ان کے لیے کیا گیا ہے، ایک کھجور اور ایک انگور۔ دونوں پیدا کیے جاتے ہیں پانی سے، ایک ہی پانی ہوتا ہے، ایک ہی مٹی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی پانی سے کھجور کو پیدا فرماتا ہے جو میٹھی ہوتی ہے، جو سالڈ ہوتی ہے، ٹھوس ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی پانی سے انگور کو پیدا فرماتا ہے جو رس والا ہوتا ہے، سالڈ نہیں ہوتا، اور جو میٹھا بھی ہوتا ہے اور ہلکا کھٹا بھی ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ بالکل فرق ہوتا ہے۔ اور یہ دو قسم کے پھل ہیں، اور بے شمار دوسرے پھل ہیں۔ ہر پھل کا اپنا رنگ ہے، اپنا ٹیکسچر ہے، اپنا ٹیسٹ ہے۔ سب پھل اسی پانی، اسی مٹی سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے انسان کو خوراک عطا فرمانی تھی تو صرف روٹی بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گندم بھی عطا کی تو باجرہ بھی عطا کیا، اور چنے بھی عطا کیے، سرسوں بھی عطا کی، سبزیاں بھی دیں، پھل بھی دیے، اور پھل بھی سارے ایک کالے اور سفید رنگ کے بھی ہو سکتے تھے، مگر ہر پھل دوسرے سے مختلف، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت۔ پھل کو دیکھ کر کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے۔ صرف انسان کی غذا کا انتظام نہیں کیا، اس کے لذت کا بھی، اس کے ذائقہ کا بھی، اور اس کی ایستھیٹکس کا بھی۔ ہر چیز میں اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بنانے والی ذات بڑی ہی بابرکت اور بہترین تخلیق کرنے والی ہے۔ یہ جو دہریوں کا اول جلول سا آئیڈیا ہے کہ بس زمین خود ہی بن گئی تو ساری چیزیں خود ہی بن گئی، تو اگر خود ہی بننی ہوتی، یا جو اس کا ڈارون کی تھیری ہے سروائیول آف دا فٹس کے لحاظ سے، تو بس ایک خوراک بن جاتی۔ مثلاً اگر خود ہی، مطلب ایون ایک بھی بننی امپاسبل ہے، بٹ وہ ایک ہی چیز بن جاتی نا۔
یہ اتنے رنگوں کی، اس قدر ڈفرینٹ ذائقوں کی، اور ڈفرینٹ خوبیاں ان کی پھر علیحدہ ہیں. کسی پھل میں کوئی وٹامن ہے، کسی میں کوئی نمکیات ہیں، کسی میں کچھ ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ انسان اللہ کو پہچانے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. پس ہم نے اگائے تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات کھجوروں اور انگوروں کے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور ان سے تم کھاتے بھی ہو. ایکچولی یہاں مطلب یہ بنے گا بہت سے پھل ہیں جن سے تم لطف اٹھاتے ہو، ٹیسٹ حاصل کرتے ہو، اور ان سے غذا بھی حاصل کرتے ہو. وَشَجَرَةً، اور وہ درخت بھی اگایا. یہ بھی نسب ہے، جنات بھی نسب میں تھا. تخرج من طور سیناء، جو اگتا ہے طور سینا میں، جو پیدا ہوتا ہے، نکلتا ہے طور سینا میں. وہ درخت انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ زیتون ہے، کیونکہ اس علاقے میں اس کی پیداوار خاص طور پر کی جاتی تھی، اور یہ اس کی پیداوار کے لیے خاص سمجھا جاتا تھا طور سینا کا علاقہ. اور جو آگے اس کی خوبیاں آ رہی ہیں، تنبت بالدہن، جو اگتا ہے بالدہن. دہن کہتے ہیں چکنائی کو، تیل کو. تو وہ اگتا ہے تیل کے ساتھ، کیونکہ یہ ویسے بھی کھاتے ہیں اور اس کا تیل بھی نکالتے ہیں. وَسِبْغٍ، جو تیل بھی ہوتا ہے اور سبغ بھی ہوتا ہے. آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہوگا سبغت اللہ. سبغ کا بنیادی مطلب ہوتا ہے رنگ. تو سالن کو رنگ بھی کہتے ہیں، یعنی جب روٹی کا لقمہ سالن میں ڈبویا جاتا ہے تو اس کے اوپر سالن کا رنگ چڑھ جاتا ہے. تو سالن کے لیے پھر یہ سبغ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ روغن بھی ہے، چکنائی بھی ہے، تیل بھی ہے، اور سالن بھی ہے. للآکلین، کھانے والوں کے لیے. یہ زیتون میں اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے کہ آپ جو ہمارے یہاں اب انگریزی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو ورجن اولیو آئل ہوتا ہے وہ لوگ لیتے ہیں، سیلڈ کے اوپر ڈال کے کھاتے ہیں. اس کے ساتھ وہ جو ان کی بریڈ ہوتی ہے انگریزوں کی یا ترکیوں کی، وہ اس میں ڈبو ڈبو کے بھی کھاتے ہیں. تو بالکل وہی والا کام ہم بھی کرتے ہیں، اور وہ تیل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں چیزیں تلی بھی جا سکتی ہیں، اس کے ذریعے اور سالن پکایا بھی جا سکتا ہے. باقی اس کی جو خوبیاں ہیں، جو وہ گڈ فیٹ میں کنسیڈر ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول وغیرہ کو کم کرنے کے لیے مؤثر ہوتا ہے، وہ تو اس کی خوبیاں ہیں ہی. تو ایسی خوبیوں والی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ رب ہے جو غافل نہیں ہے، جو پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ ہم اپنی مخلوق سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت بھی اگایا جو پیدا ہوتا ہے طور سینا میں، اگتا ہے روغن اور سالن کے ساتھ کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے. عبرت کا کیا مطلب ہے؟ عبارہ یا عبورو کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا، کسی چیز کو عبور کر لینا، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور دو لفظ ہم اور اردو میں استعمال کرتے ہیں. ایک لفظ ہے تعبیر، خواب سن کر اس کی حقیقت تک پہنچ جانا، اس کو تعبیر کہتے ہیں. اور کسی واقعہ کو دیکھ کر، کسی چیز کو اینالائز کر کے اس نتیجے تک پہنچنا جو ابھی نظر نہیں آ رہا، اندیکھے جو اس کے کانسیکوینسز یا جو اس کے اندر میسج یا لیسن نصیحت ہے، اس کو حاصل کر لینا، اس کو کہتے ہیں عبرت. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے چوپایوں میں، مویشیوں میں عبرت کا سامان ہے، لیسن ہے، درس ہے تمہارے لیے. نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں سے ہے. اب وہ کیا ہے، وہ ہم نے پیچھے سورہ نحل کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل تھی، آج ہم مختصر کریں گے. اگر کوئی اس ڈیٹیل کو دیکھنا چاہتے ہوں تو اگر وہ یوٹیوب پہ جا کے ہمارا
چینل میں سیشن نمبر 220 220 دیکھیں گے، اس میں ساری تفصیل آ جائے گی کہ وہاں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ہم پلاتے ہیں تم کو خالص دودھ، اور خالص دودھ ہے جو گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہو کر آتا ہے، اور پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے۔ یہ سب اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے، یہاں پہ وہ چیز چھوڑ دی گئی۔ یہ ان کے اندر پوری ڈیٹیل سے بیان کیا گیا تھا کہ بطون کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے، بیکاز وہاں یہ بطونی ہی تھا، ایک اکیلے جانور کے لیے ایک سے زیادہ بطن کی بات ہوئی تھی، تو آپ 220 میں دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں اور تم اس سے کھاتے بھی ہو، یعنی دودھ بھی پیتے ہیں، وہ ہمارے لیے خوراک بھی ہیں، اور ان سے اور بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں۔ جو جانوروں کی جتنی چیزیں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، مثلا جانوروں کا گوبر تک استعمال ہوتا ہے، کھاد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ان کی اون استعمال ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عربوں کے لیے تو ہر چیز کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کرتے تھے، ان کی کھال تھے، خیمے بنتے تھے، ہم بھی آج کل بھی ابھی بھی ان کی چمڑے سے جوتے بناتے ہیں مثلا، یا اور چیزیں بناتے ہیں۔ تو بے شمار اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے، اور ان فائدوں میں ایک فائدہ آگے مزید بھی آ رہا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً عبرت ہے، مویشیوں میں یقیناً عبرت ہے، درس کا سامان ہے۔ ہم پلاتے ہیں تم کو جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اس میں سے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سارے فائدے ہیں، اور ان سے تم کھاتے بھی ہو، خوراک بھی حاصل کرتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ وَعَلَيْهَا، اور ان کے اوپر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتی پر، تُحْمَلُونَ، تم سوار کیے جاتے ہو۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اب تو آ گئی ہیں گاڑیاں، ٹرک اور اس طرح کی چیزیں، مگر اس وقت دو ہی چیزیں تھیں جو بنیادی طور پر ہزاروں سال انسان نے دو ہی چیزیں استعمال کی ہیں سواری اور بار برداری کے لیے۔ ایک جانور، جو عربوں کے ہاں بنیادی جانور اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہ اونٹ ہے، اور دوسرے کشتیاں، اور اس لیے اونٹ کو بھی صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا کا سفینہ ہے، کیونکہ وہ اسی طرح صحرا میں آرام سے سفر کر لیتا ہے جیسے سمندر میں جہاز یا کشتی سفر کرتی ہے۔ اصل حقیقت جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا عبرت ہے، اس میں کیا سبق ہے، کہ وہ رب جس نے ہماری ایک ایک ضرورت کا اتنی تفصیل کے ساتھ انتظام فرمایا، اہتمام فرمایا، تو اس کے متعلق تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد بالکل بے تعلق ہو کر بیٹھ رہا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، وہ اس کو پھر آبزرو بھی نہ کرے، اس کا کوئی امتحان نہ لے، اس کو مانیٹر نہ کرے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس رب نے ہمیں اتنی چیزیں عطا فرمائی ہوں اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، ہم اس کی شکر گزاری کے، اس کی عبادت کے، اس کی اطاعت کے کوئی ہمارے اوپر فرائض عائد نہ ہوتے ہوں۔ یہ کامن سینس سے سمجھ آتی ہے، جس رب نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور وہ اگر اتنا زیادہ ڈیٹیل میں اپنی مخلوق کا انتظام فرما رہا ہے، انہیں مینج کر رہا ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگ جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں ان کو انعام نہ ملے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگی کھیل سمجھ کر گزار دیں ان کو اس کی کوئی سزا نہ ملے۔ اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور جب یہ ہوگا، اور وہ رب جس نے جسمانی ضروریات کا اہتمام فرمایا ہوگا، تو اس کے لیے یہ بھی سمجھ آتی ہے کامن سینس سے کہ وہ ان ضروریات کا بھی اہتمام فرمائے گا جو آخرت سے متعلق ہیں۔
جن کے ذریعے انسانوں کو یہ واضح طور پر پتہ لگ جائے کہ ہاں ایسا ہوگا، وہاں جانا پڑے گا، وہاں ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ جس نے جسمانی ضروریات عطا فرمائی ہیں وہ روحانی ضروریات بھی تو عطا کرے گا، اسی لیے اس رب نے اپنے پیغمبر بھیجے، اور جب آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پھر جو پیغام ان کے ساتھ آیا اس کو محفوظ فرما دیا، تاکہ انسان کی روحانی ضروریات کے لیے کبھی بھی وہ اگنورنٹ نہ رہ جائے، کبھی بھی وہ گمراہ نہ ہو، انلیس کہ وہ خود سے گمراہ ہونا چاہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو وہ علیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان پر یعنی مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور کشتی کا ذکر کیا، اب آگے پیغمبروں کا ذکر کرنا ہے، تو انتہائی خوبصورت طریقے سے ان پیغمبر، ان رسول کا ذکر کیا گیا جن کا کشتی سے گہرا تعلق ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر۔ فقال، تو نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا قومی، اے میری قوم۔ اصل میں یہ تھا یا قومی، اے میری قوم، تو یہ اس کی یہ جو ہے یہ گر جاتی ہے، مگر اس کی جگہ ایک زیر رہ جاتی ہے، اس زیر سے پتہ لگ رہا ہے کہ اصل میں یہ قومی تھا، میری قوم۔ تو یہ عام طور پہ جب یہ گرا کے زیر کی جاتی ہے تو اس سے تھوڑا اور زیادہ ایمفسس، جذبہ اور پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ربی کو ربی کر دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا شاید ایمفسس بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ مشفقانہ انداز ہے، ایک کمپیشنیٹ اپروچ ہے حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے کافرو، اے ظالمو، اے، جو ہم جب ذکر کرتے ہیں کسی کا آپس میں بیٹھ کے تو جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں اور اکثر ہم ان کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، بلکہ کہا نہیں، اے میری قوم، اے میری قوم جس کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے، معاشرت کا رشتہ ہے، میں تمہیں میں پلا بڑا ہوں، تو میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ یہ اس الفاظ کے اندر خود بخود شامل ہے، اور کہا ان کو کیا، وہی بات کہی جو ہر نبی ہر رسول نے کی۔ سادہ اور سمپل سی بات ہے کہ یہ خالق ہے جس نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، تو بھائی اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اسی سے مانگنا ہے، اور کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جس سے آس امید لگائی جا سکے، جس کے آگے سر کو جھکایا جا سکے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں، تم بچتے نہیں اس کی ناراضی سے، تم خیال نہیں کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس ہستی کے ساتھ تم یہ کیجول اپروچ تم نے اپنائی ہوئی ہے کہ اس کو چھوڑ کے اوروں سے مانگتے پھرتے ہو، اوروں کے دروں پہ جاتے پھرتے ہو، اوروں کو سجدے کرتے پھرتے ہو، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے ہیں۔ جب کھجور پیدا کرنے میں، انگور پیدا کرنے میں، مویشی پیدا کرنے میں، آسمان بنانے میں، زمین بنانے میں، آسمان سے پانی اتارنے میں، زمین میں اس کو ٹھہرانے میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے، اور ایون مکے کے مشرک بھی یہ مانتے تھے کہ یہ سب کچھ جو تخلیق ہوا ہے یہ اللہ نے ہی تخلیق کیا۔ تو جس نے سب کچھ تخلیق کر دیا، جو ہے زیادہ مشکل کام ہے، اس کے انتظام کے لیے اس کو کسی شریک کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ بیسک کامن سینس کے خلاف ہے۔ تو یہ بات مکے کے مشرکوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھائی، آج بھی جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو یہی بات سمجھائی جاتی ہے، اور سادہ دلیلیں ہیں، قرآن نے سادہ الفاظ میں بات سمجھائی ہے۔ اس وقت بھی لوگ ڈھیٹ تھے، آج بھی لوگ ڈھیٹ ہیں، یہ ان کی ڈٹائی اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، پس اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود، تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ الذين كفروا،
تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومی، اس کی قوم میں سے، میم لام اور الف، ملأ یملأ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بھر دینا، اور پھر جو سردار ہوتے ہیں، رئیس ہوتے ہیں، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ہیبت سے، ان کے روب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، ان کے موجود ہونے سے محفل بھر جاتی ہے۔ ہماری زبان میں ان کو بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں، حالانکہ ہمارے جتنا ان کا قد ہوتا ہے، مگر جو بھی جس کو ظاہر ہے اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی انٹلیکٹ دی ہے، کوئی مال و دولت عطا فرمایا ہے، مال و دولت کمانے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے، تو وہ ان کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو عربی زبان میں ان کے لیے یہ لفظ ملاؤ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا سرداروں نے اسی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں ہے مگر ایک بشر تمہارے جیسا، یہ تو بس تمہارے جیسا ایک بشر ہے، یریدو، یہ چاہتا ہے، این یتفضل علیکم، یہ یتفضل جو ہے یہ فضل سے ہے، اور یہ باب تفعل ہے۔ تفعل کا جب باب استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تو اپنے لیے کچھ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک تکلف پایا جاتا ہے، کسی چیز کو ایفرٹ کر کے حاصل کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو یتفضل، یہ تمہارے اوپر فضیلت زبردستی حاصل کرنا چاہتا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، یہ تمہارے اوپر برتری جمانا چاہتا ہے۔ اور طریقہ ان کا کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے سردار ہیں اور یہ ہماری سرداری چھیننا چاہتا ہے، نہیں، جو سادہ لوگ عوام ہیں جن کے اندر سینس نہیں ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا چودھری بننا چاہتا ہے، یہ تم پر چودراہٹ جمانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اب ان کے پاس حق بات کا کوئی منطقی جواب تو تھا نہیں، تو جب نہیں ہوتا تو وہ پیغام کا تو کچھ کر نہیں سکتے، اس کے آگے تو لاجواب ہو جاتے ہیں، پھر وہ پیغام پہنچانے والے کی ذات پر، اس کی نیت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کردار کشی کرتے ہیں۔ تو توحید کے دلائل کا جواب تو کوئی تھا نہیں کہ یہ جو پتھروں کے بت بنائے ہوئے ہیں یہ کیسے تمہاری کوئی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے الٹے سیدھے بہانے بنانے شروع کر دیے اور سازشیں کرنی شروع کر دی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فضول قسم کے اسٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی، جو سب قومیں دیتی تھیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی مکے کے مشرک دیتے تھے۔ اگلی بات انہوں نے یہ کی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتارتا۔ بھائی تمہاری لیڈری کے لیے تو ہم بہت ہیں، اب اگر واقعی اللہ نے کسی کو اتارنا ہوتا تو فرشتے اتارتا۔ یہ بھی ایک انہوں نے ایکسکیوز تلاش کر لیا، اگر فرشتے اترے ہوتے تو اس پہ کہتے کہ یہ فرشتے ہمیں کیسے دین سمجھا سکتے ہیں، وہ تو ہماری جنس سے ہی نہیں ہے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو نہیں سنا اس چیز کے متعلق اپنے پہلے والے باپ دادا کے اندر، اپنے جو اگلے بزرگ تھے، پہلے آباء و اجداد تھے، ہم نے تو ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں سنی، ہم نے تو یہی سنا کہ بتوں کی پوجا کرنی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، یہ کلیئر ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، اس کا مطلب اللہ کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کو بھی جانتے تھے کہ سب فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے تابع فرمان ہیں، اگر وہ چاہتا تو انہیں اتار دیتا ہے۔ قوموں کی گمراہی عام طور پہ یہ ہوتی ہی نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے، اصل گمراہی شرک ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں، جب کسی کو آپ شریک ٹھہرا لیتے ہیں تو بس شرک ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو بعض اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم جو اللہ کے ساتھ مثلاً داتا گنج بخش سے مانگنے چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں خزانے عطا کریں گے اور وہ ہمیں دینے والے ہیں، تو اصل میں ہم وہ جو دینے والے ہیں نا وہ تو اللہ کے حکم سے ہی دیتے ہیں، تو داتا گنج بخش سے مانگنا ویسا ہی ہے جیسے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو یہی مکے کے مشرکوں کا بھی یہی طریقہ کار تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے چہیتے ہیں، ایگزیکٹلی یہ ڈائلاگ ہوتے تھے ان کے۔ یہ حقیقت بالکل کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کہ خالق کے سامنے مخلوق میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدار اور اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا،
انسان کو ایک عارضی اختیار دیا گیا ہے امتحان کے طور پر، ادروائز وہ اختیار بھی عارضی ہے، وہ اختیار بھی خدا کے ساتھ شریک کیا ہوا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک امیر آدمی سے کہیں کہ تو ہماری مدد کر دے، اور وہ تو مدد کرنا چاہے تو کر دے جیسے اس کی دل چاہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے بھی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ اختیار ٹیمپرری ہے، کوئی پتہ نہیں آپ اسے مدد مانگنے جائیں اس پر ہو ہی نہ پیسے، اس کے خزانہ خالی ہو، آپ کو تو نہیں پتا بٹ اس کا خزانہ خالی ہو۔ جس کا خزانہ ہمیشہ بھرا ہے، ہمیشہ بھرا رہے گا، وہ صرف ایک ہی ذات ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کی مدد کرنے پہلے دنیا سے گزر جائے، اس کو فالج پڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ ذات جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے کسی سے اسباب کے ذریعے کوئی مدد حاصل کر لینا، وہ بس اسباب کی حد تک ہے۔ کنسیپچولی یہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اور سارے نبیوں نے اسی کی تعلیم دی۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پس کہا لیڈروں نے اس کی قوم کے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک انسان ہے، یہ تمہارے اوپر برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو پھر وہ بھیجتا فرشتوں کو، ہم نے تو ایسی کوئی بات اپنے اگلے بزرگوں میں نہیں سنی۔ ان ہوا الا، ان جب پہلے آئے تو الا ہو بعد میں، تو پھر ان کا مطلب ہو جاتا ہے نہیں، نہیں ہے وہ، یا نہیں ہے یہ، مگر رجل، ایک انسان۔ پھر دوبارہ اس کی طرف ایمفسس ہے، یہ ان کے دماغ میں یہ خلل تھا کہ انسان کے نبی ہونے کا انکار کر دو کسی طریقے، کہ انسان تو رسول ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو وہی مل جائے۔ یہ ویسے خلل کچھ لوگوں میں الٹا بھی ہو گیا، جیسے عیسائیوں میں بھی ہو گیا، اور ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں میں ہے کہ جو نبی ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، اس کا درجہ اب انسان سے اوپر چلا گیا۔ درجہ تو ڈیفینیٹلی عام عام انسانوں سے اوپر ہے، لیکن ہیں تو بشر ہی، بٹ وہ کہتے نہیں، ان کو بشر کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی شان میں گستاخی ہوگی۔ عیسائیوں نے بھی یہی بات کی، اور وہ اس کے اندر واضح شرک میں چلے گئے۔ ہمارے یہاں ذرا لوگ گول مول بات کرتے ہیں لیکن بشر ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ان کے سرداروں کا بیان تھا کہ یہ تو بس ایک آدمی ہے، بھی جنتن، جس کو جنہ ہے۔ جنہ جو ہے جیم نون اور نون، اسی سے لفظ جن ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر چھپ جانا، پردے میں ہو جانا۔ تو جن جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اس کو جن اس لیے کہتے ہیں۔ جنت کو بھی جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ اس کے نیچے جو زمین ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے، آپ اوپر سے دیکھیں تو زمین دکھائی ہی نہیں دے گی۔ اور جنہ کا مطلب جنون بھی ہوتا ہے، یہ بھی اسی روٹ سے ہی ہے، یعنی وہ چیز جس میں انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، عقل پردے میں آ جاتی ہے، وہ کچھ کام نہیں کر پاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو ایک جنون ہے، فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ، تو انتظار کرو اس کے بارے میں ایک مدت تک، کچھ دن تک انتظار کرو۔ یعنی اب وہ انہوں نے اسٹائل یہ اپنایا کہ ہم تو اس کے ہمدرد ہیں، یہ بیچارہ نعوذ باللہ اس کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے، یہ اس کو ہلوسینیشن ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے اس کو کوئی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی ویٹ کرو، یہ بیچارہ نعوذ باللہ پاگل ہو گیا، اسے کچھ مت کو، اس کا بائک آؤٹ کر دو، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، کچھ عرصے بعد اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، یہ خود ہی جہاں علیحدہ ہے وہاں علیحدہ مر جائے گا۔ یہ قوم کی گستاخیاں اور یہ قوم کا سٹائل ہوتا ہے جب حق ان کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ ہوا، اور بہت برا ہوا، اس قوم کے ساتھ بہت برا ہوا۔ ہمیں اس کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی معاشرے کی غلط رسم میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی آ کر اس کے اوپر نصیحت کرتا ہے، جب ہم دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، سود سے بچنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور بچنا چاہتا ہے، تو معاشرہ
تانے دیتا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو کتابی باتیں کرتا ہے، یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے، اس طرح زندگی نہیں گزاری جا سکتی. یہ تانا معاشرہ دیتا ہے اور دیتا رہے گا. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس معاشرے میں شامل ہونا ہے جو اس طرح کے تانے دیتا ہے حق بات کرنے والے کو، یا ہم نے حق بات کرنے والوں میں شامل ہونا ہے، کیونکہ یہ تانے تو کائنات کے بہترین انسانوں کو بھی دیے گئے، انہیں بھی یہ باتیں سننی پڑیں. تو جب ہم دین کے رستے پر چلیں گے تو ہمیں بھی باتیں سننی پڑیں گی. کیا ہم اس سے گھبرائیں گے اور معاشرے کے ساتھ مل جائیں گے؟ چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی، ڈو ایٹ روم ایز دا رومنز ڈو، یا ہم حق پر قائم رہنے کی ایفرٹ کریں گے؟ یہی چیز سورہ عصر میں آتی ہے، جہاں یہ کہا جاتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو خسارے میں ہے، ڈیفینیٹلی خسارے میں، ان جنرل انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے تو ایمان خود اپنایا، خود نیک عمل کیے، اور دوسروں کو بھی حق بات کی نصیحت کی، وہ بچیں گے خسارے سے. اگر خود نماز روزہ کر کے تو اپنے گھر میں سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے یا جنگلوں میں نکل گئے، وہ ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ خسارے سے نہیں بچ سکتے. خسارے سے وہ بچیں گے جو دوسروں کو نصیحت بھی کریں گے، اور جب دوسروں کو نصیحت کی جائے گی تو پھر اس کا ریئیکشن بھی آئے گا، اور جب ریئیکشن آئے گا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو وہ صبر کی، ہمت کی، حوصلے کی، عزیمت کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں گے. تو اپنے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر فال کرتے ہیں. یہ قصے کہانیوں کی طرح قرآن شریف کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ ایک حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اچھا یہ والا جانور تھا اور وہ والا جانور تھا، اور اس کی اتنی منزلیں تھیں اور اتنے کمرے تھے، اور اس جگہ پہ نکلی اور اس جگہ پہ پہنچی. یہ انفارمیشن مل جائے دیٹ از فائن، تفسیر کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. لیکن یہ مقصود نہیں ہے کہ ہمیں کوئی واقعہ سنایا جائے کہانی کے طور پر. تاریخی واقعات بتائے جاتے ہیں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے. ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حین، نہیں ہے یہ مگر ایک شخص جسے جنون لاحق ہے، پس انتظار کرو اس کے معاملے میں ایک مدت تک. جب انہوں نے یہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تمہاری قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب اور کوئی نہیں آئے گا، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، یہ سورہ ہود کے اندر ہم یہ اس کی بھی تفصیل میرا خیال ہے پڑھ چکے ہیں. تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی. اس کی ڈیٹیل دعائیں بھی آتی ہیں، یہاں پہ مختصر دعا ہے، مفہوم اس کا وہی ہے. قال رب انصرنی، عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون، اس چیز پر جس میں انہوں نے مجھے جھٹلایا. اور جس چیز میں وہ جھٹلایا بنیادی طور پر وہ عذاب تھا. عذاب ہی کو جھٹلاتے تھے، اور ساتھ یہ بار بار ڈھیٹوں کی طرح کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، اگر اتنا ہی ہم برے ہیں اور اتنا ہی تم سچے ہو تو پھر عذاب لاتے کیوں نہیں، عذاب لاتے کیوں نہیں. اور یہ نصر ینصرو سے انصر ہو گیا فعل امر پیچھے سے، کیونکہ جڑنا تھا تو یہ رے ختم ہو گئی. اور انصر تو مدد فرما، اب انصر تو مدد فرما کے بعد آیا میری مدد فرما. تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پھر ایسی صورت میں یہاں پہ دیر لگانی پڑتی ہے، انصری ہو جاتا. تو انصری کرنے کی بجائے یہاں پر کرتے کیا ہے کہ ایک نون لگا دیتے ہیں جسے کہتے ہیں نون وقایا، بچانے والی نون، جو اس انصر کی جو حرکت ہے جزم کی اس کو بچا لیتی ہے. تو پھر یہ انصرنی ہو گیا، یہ یہاں پہ استعمال کیا گیا. دوسری سائز میں اگر آپ غور کریں تو تکذیب کا صیغہ استعمال کیا گیا، کذبو. اور کذبو کے بعد بھی بائی دا وے یہاں پر بھی اصل میں یہ کذبونی ہی ہے، انہوں نے میری تکذیب کی، یہ کوئی پہلے مضارع نہیں ہے. تو تکذیب کے اندر تکثیر ہوتی ہے، باب تفعیل کے اندر انٹینسٹی ہوتی ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے. جیسے ایک ہم نے پڑھا تھا نا کہ علیمہ اس نے جانا، تو باب فعال ہوگا علمہ، اس نے جانکاری دی. لیکن باب تفعیل ہوتا ہے علمہ، اس نے تعلیم دی، ایک تدریج کے ساتھ بار بار شد و مد کے ساتھ سکھایا.
یہاں پہ بھی انہوں نے بار بار مسلسل شد و مد اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ جھٹلایا. تو اے میرے رب، انہوں نے جس چیز کے بارے میں مجھے بار 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 جھٹلایا ہے، اب تو اس کے بارے میں میری مدد فرما. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے کہ اب اور لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب آپ ان کے لیے عذاب کا جملہ، عذاب کی دعا کر دیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما گئے تھے، اس وقت یہ تقریباً سورت نازل ہوئی، سورہ کافرون. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے. وہ ایکچولی ان کے لیے اب ہجرت اور عذاب کی دعا تھی. اور پھر غزوہ بدر کے اندر عذاب آیا مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے، اور جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے وہ قتل ہو گئے. قال رب انصرنی بما کذبون، دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما اس چیز میں جس میں انہوں نے مجھے جھٹلایا، یا اس چیز سے جس میں انہوں نے مجھے جھٹلایا. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پس ہم نے وحی کی اس کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ بنا ایک کشتی. اور ایک کشتی کے لیے ویسے لفظ استعمال ہوتا ہے فلک، الف لام نہیں آتی. تو یہاں الف لام آئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ خاص کشتی کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک خاص قسم کی کشتی بنا. اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہماری وحی کی روشنی میں بنا، اور ساتھ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ صنعت کا ہے. تو صنعت کے اندر کاریگری شامل ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی صنعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک سادہ طریقے سے بس کشتی نہیں بنا دینے کے پھٹے جوڑے اور اس کو آپ نے پانی میں ڈال دیا وہ بھی کشتی بن جائے گی، وہ چلنا شروع کر دے گی. نہیں، یہ ایک بڑا سیلاب آنے والا تھا، اس کے لیے ایک عظیم قسم کی کشتی چاہیے تھی. تو اس کو کاریگری کے ساتھ، صنعت کاری کے ساتھ بنایا گیا، اور بنایا بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں. بھی اعیننا و وحینا، ہماری نگرانی میں، اعین ویسے آنکھوں کو کہتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہماری وحی کے مطابق. تو اس کے اندر جو بھی اس کا نقشہ تھا، اس کی جزیات کی جو تفصیل تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کو بنائی. اور دوسری جگہوں سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی بنا رہے تھے، اور اپیرنٹلی وہ پہاڑی علاقہ تھا، کیونکہ جب وہ سیلاب آ جاتا ہے تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. تو اس پہاڑی علاقے میں کشتی کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی، تو وہ اور زیادہ آ کے مذاق اڑاتے تھے کہ لو جی، یہ بالکل ہی جو پیچھے بات ہوئی ہے نعوذ باللہ، کہ سٹھیا گئے ہیں، اب یہ کیا کر رہے ہیں 950 سال کی عمر میں جا کے انہوں نے کشتیاں بنانی شروع کر دی ہیں پہاڑوں کے اندر. لیکن اللہ کا حکم ایسا ہی تھا، اور اللہ کا حکم آنا تھا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم. وفارت تنور، وفارد جو ہے ویسے تو اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فوارہ. تو فارا یا فرو کا مطلب ہوتا ہے پانی کا جوش مارنا. جیسے ہانڈی کے اندر پانی ابلتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور ہانڈی میں خیر پانی ہوتا ہے اور ابلتا ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے تندور کی. یہ تنور اپیرنٹلی فارسی کا لفظ ہے، یا کسی اور زبان سے عربی میں بھی آیا ہوگا. اوریجنلی یہ عربی اسٹرکچر کے اوپر یہ لفظ نہیں ہے. تو عربی میں تندور کو تندور کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اور ہم خیر تندور بھی کہہ لیتے ہیں. اور تندور کے اندر پانی نہیں ہوتا. تو یہ نشانی تھی کہ تندور جس میں آگ ہوتی ہے اس کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا. تو باقی جگہوں سے یہ بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں پیچھے سورہ ہود کے اندر ہی، کہ پتہ یہ لگتا ہے کہ جگہ جگہ جو چشمے تھے وہ پھوٹ پڑے، زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. تو پھر اپیرنٹلی یہ ایک نشانی ٹھہرائی گئی، کیونکہ زمین سے بھی پانی ابلا، آسمان سے بھی سائیکلون اور ٹائفون آئے. تو یہ نشانی ٹھہرائی گئی کہ تندور میں سے پانی، فلاں تندور ہے جس کے اندر سے پانی نکلے گا تو آپ لوگوں نے کشتی میں سوار ہو جانا. بیکاز ایک دم سونامی آ جائے اور اس وقت آپ کشتی میں سوار ہونے جائیں تو وہ تو پھر پہنچنا مشکل ہے. سونامی تو بڑی پھر تیزی سے آتی ہے. تو پہلے ان کو نشانی مل گئی، وہ کشتی میں چڑھ گئے، اور پھر ساتھ وہ جو چشموں سے پانی ابلنا تھا وہ زمین کے اوپر آنا شروع ہو گیا، اوپر سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی،
اوپر سے سائیکلون، ٹائفون، سونامیاں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے طوفانی کیفیات وہاں پر پیدا فرمائی وہ ہو گئیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سوا سب لوگ غرق ہو گئے۔ ویسے تنور کو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح تندور کے اندر وہ بھاپ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوتی ہیں تو ان کی بھی جو شکل ہوتی ہے نا وہ سائیکلون ٹائپ ہوتی ہے، لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے کہ زیادہ اس کا درست وہی ہے جو ظاہری ترجمہ ہے کہ جب تندور ابلنا شروع کر دے وہ خاص تندور، فَاسْلُكْ فِيهَا، تو داخل کر دے اس کے اندر، اس کشتی کے اندر۔ ویسے سلکا کا مطلب ہوتا ہے کسی رستے پر چلنا، اور چلانا بھی ہوتا ہے، تو پھر کسی رستے پہ چلانا، کسی جگہ میں داخل کرنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سوئی کے ناکے میں جب دھاگا ڈالا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر داخل کر دے، کیونکہ کشتی بہت بڑی تھی، عام کشتی ہوتی تو شاید ہوتا کہ اس کے اوپر چڑھا دو، تو وہ لفظ استعمال ہوا، فی کا لفظ استعمال ہوا۔ داخل کر دو من کل زوجین، ہر قسم کے جوڑے، اسنعین، دو دو۔ اب اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ دو دو جوڑے ہر جانور کے رکھ لو، لیکن اپیرنٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑے رکھ لو، اور آگے اس کی تفصیل ہے کہ دو دو، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، بس دو بہت ہے، ان سے اوپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جوڑوں کے دونوں افراد رکھ لیے جائیں۔ اور کلن کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے جوڑے رکھ لو، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ کن جوڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شیر اور شیرنی بھی رکھ لو، ایک زرافہ اور اس کی مادہ بھی رکھ لو۔ یہ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ ٹرین اسٹیشن کے اوپر ٹرین آ جاتی ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ، گاڑی آ گئی ہے، سب آ جاؤ، سب آ جاؤ۔ اب وہ کراچی کی گاڑی ہے، تو پہلی بات یہ کہ اگر وہ کراچی کی گاڑی ہے تو جو کہہ رہا ہے سب آ جاؤ، اس کا مطلب پشاور والوں کو نہیں کہہ رہا کہ آ جاؤ، حالانکہ لفظ وہ سب کا استعمال کر رہا ہے۔ پھر وہ شخص ایکچولی جن کو کہہ رہا ہے کہ سب آ جاؤ، وہ لوگ ہیں جو اس کی فیملی ہیں یا اس کے دو جو اکٹھے وہ سفر کر رہے ہیں، وہ ان کو بلا رہے ہیں۔ وہ اگر دوسرے ڈبے میں اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے کراچی جانا ہے، ان کو نہیں بلا رہا، ان کی ذمہ داری ان کی اپنی ہے۔ تو ہم اردو میں جب یہ استعمال کرتے ہیں نا کہ سب لوگ آ جاؤ، سب لوگ آ جاؤ، تو اس سب لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں وہ ازیومڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں معہود ذہنی، جو آپ کے ذہن میں جو چیز موجود ہوتی ہے اس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر بات ہو رہی ہے مویشیوں کی، کیونکہ جب سیلاب آ جائے گا، ہر جگہ پانی پانی ہو جائے گا، تو مویشی تو سارے ڈوب جائیں گے۔ اب شیر اور شیرنیاں اگر ڈوب گئیں اس علاقے کی، اگر وہاں تھیں، ویسے تو پتہ نہیں وہاں پہ یہ جنگلی جانور تھے یا نہیں تھے، آج کل تو نہیں ہے، بٹ شاید اگر ہوں بھی، تو وہ اگر ڈوب بھی گئے تو وہ تو دوسرے علاقوں سے پھر آ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے جہاں جا کر لینڈ کرنا تھا، ان کو وہاں پر پھر پانی کے اترنے کے بعد مویشی چاہیے ہوں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا میں عذاب نہیں آ گیا تھا یہ سیلاب، یہ جہاں پر آبادی تھی، اور وہ آبادی کم علاقے میں ہی تھی، یہی مڈل ایسٹ میں تھی، تو وہاں پر آئے گا۔ تو وہ ان جانوروں میں سب جانوروں سے مراد وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ چوپائے رکھ لو جو مویشی کی قسم کے ہیں، وہ اہلکا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اور گھر والوں کے ساتھ ایک ایکسیپشن دی گئی، الا من سبق علیہ القول منہم، مگر وہ جن کے اوپر سبقت لے گیا، پہلے سے ہو چکا، جن کے اوپر قول منہم، ان کے بارے میں، یعنی جن لوگوں کے متعلق ان میں سے فیصلہ ہو چکا ہے پہلے سے، ان کو نہیں لے کے جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی ایسی تھی جس کے اوپر عذاب آیا، ایک بیٹا بھی تھا کم از کم جس کا قرآن شریف میں ذکر بھی آتا ہے، تو اس کو اہل میں سے نکال دیا گیا، وہ اہل میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بیولوجیکل رشتے ہوتے ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں نظریے کا، ایمان کا رشتہ اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہو کر بھی اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ دنیا میں عذاب آ گیا تو وہ بھی سب کے ساتھ اس عذاب میں حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وہ ظالم تھا، اس کے قسمت میں غرق ہونا لکھنا تھا، اس کو اس چیز نے کوئی ایڈوانٹیج نہیں دی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سگی اولاد تھی۔
اس کو یہ ایڈوانٹیج نہیں ملی تو کسی اور کو کیوں ملے گی؟ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیٹا تو کوئی تھا ہی نہیں جو بڑا ہوا ہو، وہ تو سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے. تو اس طرح تو حضور کے اولاد ویسے ہی نہیں ہے جو جس معنی میں ہم کہتے ہیں نسل کو. اور اگر کوئی سید ہیں بھی، اگر کوئی حضرت علی کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور اگر وہ ہیں بھی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ حضور کی اولاد میں سے ہیں تو اب وہ جنتی ہوں گے. یہ کہیں نہیں ہے، یہ تو واضح کلیئر کر دیا گیا یہاں پر. تو رسول کے اہل اصل میں کون ہے، رسول کی آل اصل میں کون ہے؟ جو رسول کو فالو کرتی ہے، رسول سے محبت کرتی ہے، رسول کی اطاعت کرتی ہے، نہ محبت کے اندر غلوف کرتی ہے، ایگزیجریشن نہیں کرتی اور کمی بھی نہیں کرتی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ریکوائرڈ ہے، وہ منیمم اطاعت ضرور کرتی ہے، اور محبت کے اندر جہاں جہاں اتباع پاسبل ہے وہاں اتباع بھی کرتی ہے. فَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. پس ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ ایک کشتی بناؤ، بلکہ ایک کا لفظ ایسے ٹھیک نہیں ہے، کہ ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں، ہماری وحی کے مطابق. تو جب ہمارا فیصلہ آ جائے یا ہمارا عذاب آ جائے اور تندور ابلنے لگے، تو پھر داخل کر دینا اس کشتی میں ہر چیز کے جوڑے، نر بھی اور مادہ بھی، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے متعلق پہلے سے ایک فیصلہ ہو چکا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مت مجھ سے خطاب کرنا، مت مجھ سے بات کرنا، مت مجھ سے کچھ کہنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کیا سے مراد اپنی جانوں پہ ظلم کیا بنیادی طور پر. جو لوگ رسولوں کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتے ہیں. انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، خود اپنی شامت کو دعوت دی ہے. تو اب جب موجیں آئیں گی اللہ کے عذاب کی، اللہ کے قہر کی، اور ان ظالموں کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی، تو اس وقت تمہارے اندر ان کے لیے محبت کا، ہمدردی کا جذبہ نہیں ابھرنا چاہیے، اور تم نے ان کی دعا نہیں کرنی اس وقت ان کے نجات کی. جب عذاب آ جائے گا اس کے بعد تمہاری دعا بھی نہیں سنی جائے گی. جو کچھ اللہ کا رسول بھی اگر اپنی قوم کے لیے دعا کرتا ہے، وہ تب تک ہے جب تک قوم کے اوپر حجت تمام نہیں ہوتی اور وہ ڈٹائی کے اوپر اسٹیبلش نہیں ہو جاتی. ایک دفعہ وہ اسٹیبلش ہو گئی، اس کے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو قیامت والے دن جو لوگ بھی جہنمی ہوں گے پکے پکے، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی دعا نہیں ہوگی. کسی ایسے جھوٹی امیدوں پہ زندگی گزارنے کے بجائے اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے. کیونکہ ایشو یہ ہے، نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں، درد مند ہوتے ہیں. ان کی خواہش تو آخر تک یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح میری قوم بچ جائے. یہ خواہش ہوتی ہے تبھی تو پھر وہ رسول ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. ہماری طرح تھوڑی ہیں. ہم نے کسی کو تبلیغ کرنے گئے، اس بندے کو ایک دفعہ کہا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، اس کو مان لو، اس نے آگے سے بدتمیزی کر دی، ہم نے کہا جاؤ جہنم میں. ماننا مانو، نہیں ماننا نہ مانو. یہ تو تبلیغ ہے ہی نہیں. تبلیغ کا تو مطلب ہے، یہ بھی تفعیل سے ہے، بار 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 پیغام پہنچانا. اور پیغام کسی کو اگر آپ نے پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ. تو جب مقصد ہوگا اچھی نصیحت کرنے کا تو پھر جذبات اتنے مشتعل نہیں ہوں گے. پھر آپ لوگوں کو بار بار تبلیغ کریں گے. خاص طور سے مثال کے طور پہ آج کے دور میں جو بڑی اہم تبلیغ ہے وہ نماز کی ہے. لوگ ایسے ڈھیٹ ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے. تو نہیں پڑھتے تو ان کو بار بار کہیں، جہاں آپ کا اختیار ہو وہاں زبردستی ان کو اٹھا کر نماز پڑھوائیں. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس سٹیج کے اوپر ظالموں کے بارے میں کوئی دعا نہیں کرنی. انہم مغرقون، بے شک وہ غرق
ہو کر رہیں گے. اب یہ ان کی سزا ہے جو ہو کر رہنی ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور مجھ سے کچھ نہ کہنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، وہ لازماً غرق ہو کر رہیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب استوا ہو جائے، سوا کا مطلب ہوتا ہے ہموار ہونا، برابر ہونا، یعنی جب سیٹل ہو جاؤ، تم سیٹل ہو جاؤ. استویتا جب تو استوا کر لے، تو سیٹل ہو جائے. انتا تو ومن معک، اور جو تیرے ساتھ ہے، علل فلکی کشتی پر. یہاں پر اللہ کی پریپوزیشن استعمال ہوئی کیونکہ استوا کے جو فعل ہے اس کے ساتھ اللہ ہی آتا ہے. تو کشتی کے اوپر جب تم سیٹل ہو جاؤ، فقول الحمد للہ. یہ کل تھا، لام پر جزم تھی، آگے جوڑنے کے لیے جزم زیر میں کنورٹ ہو گئی. پس یہ کہنا الحمدللہ، جب تم سیٹل ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا. سیٹل ہونے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ واہ کیسی زبردست کشتی بنائی تھی ہم نے، کیسی زبردست انجینئرنگ کی ہے، اور اس کشتی نے ہمیں پانی سے بچا لیا. اوپر بھی اس کے چھت تھی، بارش ہوئی اس سے بھی بچ گئے، دیواریں بھی تھیں اس کی، تو جو طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں اس سے بھی بچ گئے، اور کشتی بھی اتنی بڑے تھے، ہم بھی پورے آ گئے، ہمارے مویشی بھی پورے آ گئے. نہیں، پہلی بات یہ کرنی ہے اسباب کی بجائے جو اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے، جو مسبب الاسباب ہے. آپ کا ڈاکٹر نے علاج کیا، اس نے آپ کو دوا دی، آپ بچ گئے، صحت یاب ہو گئے، آپ نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا، کرنا چاہیے. آپ نے وہ دوائی کو نوٹ ڈاؤن کیا اور لوگوں کو بھی بتایا، بتانا چاہیے. لیکن اصل نجات دہندہ کی طرف سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے، سب سے پہلے ذکر ہونا چاہیے الحمدللہ کا. وہ ذات جس نے یہ سارے اسباب پیدا فرمائے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہم بھی سواری پہ بیٹھے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی سواری عطا فرمائی ہے الحمدللہ کریں. کسی بھی تکلیف سے ہم بچ جائیں الحمدللہ کہیں. یہ ایک طرح سے خود ہی رسولوں کی سنت کی دعا آ جاتی ہے. تو اس ذات کا، اس اللہ کا شکر ہے الذی نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں نجات عطا فرمائی ظالموں کی قوم سے. جو اللہ کی بھیجی ہوئی، اللہ کی ڈیزائن کے تحت بنائی گئی کشتی کے اندر سوار ہو گئے، ان کو اب ظالموں سے نجات مل گئی. اس کے اندر ایک سمبولزم بھی ہے کہ ابھی طوفان تو شروع ہوا تھا، ابھی کشتی میں سوار ہو گیا، بس سیٹل ہوئے ہیں، ابھی یہ نہیں کہ طوفان ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ نے نجات دے دی. اسی طرح جو شخص اللہ کی اطاعت اختیار کر لیتا ہے وہ ایک طرح سے اللہ کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے. جو اللہ کی اطاعت اختیار کر لیتا ہے اس کی نجات پھر یقینی ہو جاتی ہے، گویا وہ طوفان ختم ہونے سے پہلے ہی کنارے پر پہنچ گیا ہے. تو فوکس ہونا چاہیے اللہ کی اطاعت کے اوپر. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پھر جب تم سوار ہو جاؤ، سیٹل ہو جاؤ تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر، تو یہ کہنا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. وقل، اور یہ دعا کرنا، ربی اے میرے رب، انزلنی. اب یہ تین طرح سے یہ نزلہ کا جو فعل ہے یہاں استعمال ہوا ہے، اور تینوں دفعہ استعمال بیسیکلی باب افعال سے ہوا ہے. تو انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، تو پہلے تو ہے فعل امر، انزلنی تو اتار مجھے. منزلن یہ مصدر میمی ہے، جیسا کہ اتارا جاتا ہے، یا وہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے بہترین مبارک جگہ پر. منزلم مبارکن، تو مجھے اتار مبارک اتارنا، یا مجھے اتار ایک مبارک جگہ پر. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اچھا، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ تو بہترین اتارنے والا ہے، لیکن ویسے منزل جو استعمال ہوتا ہے یہ میزبان کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں جب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نزول، نزول کا مطلب ہوتا ہے جو ویلکم ڈرنکس دیے جاتے ہیں اس کو نزول کہا جاتا ہے، بلکہ نزول کہتے ہیں، نزول، نزول کہتے ہیں ویلکم ڈرنکس کو. جب کہیں آپ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی سواری پر جاتے ہیں، دور دراز
تو جب آپ اترتے ہیں تو وہ نزول ہوتا ہے، اور جو آپ کو پیش کیا جاتا ہے وہ نزول ہوتا ہے، اور جو پیش کرنے والے ہوتے ہیں وہ منزل ہوتے ہیں، یعنی میزبان ہوتے ہیں جو آپ کی ضیافت کرتے ہیں۔ تو بہترین میزبانی فرمانے والا ہے۔ یہاں اتارنے والے سے یہ مراد ہے، ورنہ ویسے وہ کہیں کہ کشتی میں اتار دے تو بہترین اتارنے والا ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے یہ کہ اب پانی جب ختم ہو جائے گا تو اتارے گا، لیکن وہاں اترنے کے بعد ہمارے لیے ایسی جگہ عطا فرمانا جو برکت والی ہو۔ اب ہم کسی نئی جگہ پہنچیں گے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، تو دعا اس وقت بھی یہی کرنی ہے کہ اے اللہ ہر طرف پانی ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کب طوفان ختم ہوگا، کب خشکی آئے گی، خشکی کی پھر جب ہم اتریں گے تو وہاں کیا ہوگا، کچھ کھانے کو ہوگا نہیں ہوگا، پودے ہوں گے، صحرا ہوگا، کیا چیز ہوگی، اللہ یہ ہمیں تو نہیں پتا، تجھے پتا ہے، تو خیر المنزلین ہے، تو وہاں پر اتارنا جو ہمارے حق میں سب سے بہتر ہو اور بابرکت ہو۔ یہ اتنی اچھی دعا ہے، یہ دعا ہم بھی اپنا وظیفہ بنا سکتے ہیں، یہ ساری قرآنی دعائیں کوئی بھی ہیں، کسی کو بھی معمول بنا سکتے ہیں آپ۔ کوئی نیا کام کرتے ہیں خاص طور پہ، کوئی نیا گھر خریدتا ہے، نئے مکان میں شفٹ ہوتا ہے، کسی نئے شہر میں جاتا ہے، شادی کے بعد نئی زندگی شروع کرتا ہے، تعلیم کے بعد نوکری شروع کرتا ہے، یا کوئی کاروبار شروع کچھ بھی کرتا ہے، یہ دعا ہر جگہ پہ اس کے لیے بہترین دعا ہے۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ یا اللہ اس نئے گھر کو، اس نئی نوکری کو، اس نئے کاروبار کو، اس نئے رشتے کو میرے لیے برکت بنا دے۔ اور کون بنا سکتا ہے برکت؟ تو ہی بنا سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی بہترین میزبانی کرنے والا ہے، بہترین اہتمام کرنے والا ہے، بہترین اتارنے والا ہے، تو نے ہی انتظام کرنا ہے یا اللہ، ہمارا عمدہ ترین انتظام فرما۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب اتار مجھے، مبارک اتارنا، اور تو بہترین میزبان ہے یا تو بہترین اتارنے والا ہے۔ یہ جی یہ مطلب کوئی اس میں ہمیں تفسیر یا جو اسکالر سے کوئی ریفرنس ملتا ہے، یا کوئی ریفرنس نہیں ملتا کہ یہ طوفان مطلب آج کل کے جو پریزنٹ ڈے ہے وہ کس ملک میں آیا تھا، اردن میں، مصر میں، ترکی میں، یا اس کو کوئی ایویڈنس نہیں ملتا ہمیں اسکالر سے؟ نہیں، جنرلی تو عراق کے متعلق کہتے ہیں نا، عراق سے شروع ہوا تھا۔ عراق، اچھا جی۔ جی جی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ٹچ ووڈ کے نام سے استعمال کرتے ہیں ٹرم کو، تو اسی سے منسلک ہے۔ ٹچ ووڈ، اچھا نہیں، مجھے ٹچ ووڈ کے متعلق نہیں پتا کہ ٹچ ووڈ کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ماشاء اللہ، جس کو نظر نہ لگ جائے، تو یہ لوگ ٹچ ووڈ کہتے ہیں۔ تو جو دوسرے جو غیر مسلم ممالک ہیں دوسرے اسی کو ریفر کرتے ہیں۔ اب وہ میرا خیال ہے ٹچ ووڈ، پھر وہ اس کو ہم کیا اردو میں کیا کہتے ہیں، توہمات، یہ سپرسٹیشن ٹائپ کی چیز ہوگی نا پھر۔ ٹھیک۔ تو یہ ہمارے لیے تو ہم تو وہم کر نہیں سکتے اور اس طرح کے شگون لے نہیں سکتے۔ بالکل۔ اور سر میں نے بھی ایک کوشچن کرنا ہے، یہ شجرتن ہے تو یہ معرفہ کے طور پہ استعمال ہوا نکرہ، یہ نکرہ ہے؟ اگر نکرہ ہے تو کس طرح سے اسے معرفہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، میرے خیال میں شجرتن جو ہے یہ اس کی جنس کے طور پہ استعمال ہوگا نا، وہ درخت، اب وہ ایک درخت نہیں ہے نا، درخت کی قسم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تخرجو کو بتا دیتے ہیں، یہ تخرجو کیونکہ شجرتن مؤنث ہے نا، اس کی وجہ اس سے کے ساتھ تخرج استعمال ہوا، وہ تخرج تضریب ہوتا ہے نا، وہ مؤنث مارتی ہے، تخرج وہ مؤنث نکلتا ہے، تو یعنی وہ درخت نکلتا ہے۔ یہ جو تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہے کہ یہ جو ظہر کی 4 سنتیں ہیں جس کو یہ موقدہ کہتے ہیں، ویسے تو سنتے سارے نوافل ہی ہوتے ہیں، لیکن کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت ہے کہ وہ 2 کر کے پڑھا کرتے تھے یا 4 پڑھتے تھے کٹھی؟ یہ میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا، جی جزاک میرا اللہ۔ اندازہ تو یہ ہے کہ 2 پڑھی جاتی تھیں، کیونکہ اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں عام طور پہ، لیکن یہ چیک کرنا پڑے گا، اگر حنفی 4 پڑھتے ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اس کے حق میں ثبوت ہوگا، مگر میں جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ چیک کر کے بتا دوں گا۔
کیونکہ میں نے حدیث پڑھی تھی، اس میں دو کا لکھا ہوا تھا. جنرلی یہ طریقہ ہی پتہ لگتا ہے کہ جو بھی نوافل ہوتے ہیں، ایون وطر کے لیے بھی جو حدیثوں میں وطر کا طریقہ آتا ہے وہ 2 اور 1 کا ہی آتا ہے. لیکن 3 بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس لیے 4 بھی اگر لوگ پڑھ لیں تو وہ مطلب ممنوع نہیں ہے، نفل ہی ہے نا. ویسے ٹھیک ہے. جنرل طریقہ 2 کا ہوتا ہے. سر وطر تو 8 ہے نا، تو 1 3 5 اس طرح سے پڑے جائے گی نا سر؟ نہیں، ہم جس چیز کو عام طور پہ ہم وطر کے ویسے تو 1 3 5 ہے نا، لیکن وطر یا 1 ہوتا ہے یا بیسیکلی جی یا سر. وطر ہوتے ہیں 3. جی جی یعنی وطر وہ نماز ہوتی ہے جی نا جی جو سر. آپ کی تو پچھلی بعض لوگ سر نمازوں کو 2. آڈ کر دے. جی 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 جی. تو ٹیکنیکلی جب آپ 2 3 پڑھتے ہیں رکعت تو پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں، پھر اس کو ہاں اس کے بعد جی 1 جی پڑھتے ہیں. تو حدیثوں سے جی یہی سر. طریقہ پتہ لگتا ہے جی جی سر. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جی وہ جی 2 جی. + 1 کا ہی ثابت ہے. آ، لیکن جی صحابہ جی جی. 3 تو بھی 3 پڑھتے بھی تھے، بعض اکٹھا پڑھتے ہیں نا سر؟ وہ بھی ہاں. پڑھ سکتے ہیں. جی جی جی. تو جی جی، تو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں نا سر جی؟ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. جی. یہ جو تہجد پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کیا یہ کرتے ہیں، یعنی نفل یا سنت؟ کیا دیکھیں نبی یعنی کریم 2 صلی اللہ علیہ رکعت وسلم نے تو تہجد ہمیشہ کی؟ تہجد پڑھی نا. نہیں، نیت کی تو ضرورت نہیں ہوتی نا، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. جی یہ جی جو ہم نماز کے شروع میں نیت کرتے جی ہیں نا، یہ کوئی حضور سے جی ثابت جی نہیں ہے. جی اور سنت تو یہ ہے جی ہی، جی. کیونکہ حضور تو ہمیشہ نہیں پڑھتے نہیں، تھے. تو نیت نہیں سر، تو دل میں کوئی کرے تو کیا یہ کرنا ہے سر؟ تہجد کی نماز یہ آپ نے دل میں تصور کرنی ہے کہ 2 نفل پڑھنے لگے تو 2 کہیں گے، اور 3 پڑھنے لگے تو 3 پڑھیں گے، 1 پڑھنے لگے تو 1 کی نیت ہوگی. بس نفل وہ آپ کو نفل ہے پتہ نا ہوتا سر، ہے. بس وہی کیا یہ کریں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اگر سمجھنے والی جی چیز جی ہے، جی جی. نہیں مطلب نفل جس کنسیڈر کیا جائے گا نا سر، یا سر؟ نہیں میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نمازیں ہوتی ہیں نا ہماری، جو بھی ہم پڑھتے ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، یا فرض ہوتی ہیں یا نفل ہوتی جی ہیں، یہ سر. 2 ہی ہوتی ہیں. اور جو اس کو ہم سنت کہتے ہیں نا، اچھا. سنت کے اندر فرض اور نفل دونوں شامل ہیں، دونوں جی. سنت ہیں. مثال کے طور پہ جو ہم ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، یہ بھی تو سنت ہے نا. فرض. سنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو فرض وہ سنت ہے جو آپ نے ہمیشہ کی ہے، جی. نفل وہ سنت ہے جو آپ نے اکثر کی ہے یا کبھی کبھی کی ہے. اچھا. تو اس لیے یہ فرض اور نفل ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ٹھیک سر. اسٹرکٹلی آپ نے کوئی ذہن میں سوچنا ہے تو فرض اور نفل کے معنوں میں سوچیں گے نا تو ٹیکنیکلی یہ زیادہ کریکٹ ہوگا. اور ہمارے یہاں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں سنت ہے، اور پھر وہ یہ نہیں جی. کہتے فرض سنت نہیں ہے، بس وہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں. یہ والے نفل جو ہیں یہ سنت ہے. جو مثال کے طور پہ مغرب کے 2 نفل پڑھتے ہیں نا، ان کو کہتے اچھا. ہیں یہ تو 2 جو ہے سنتیں، کیونکہ یہ تو نبی کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم سے جی اکثر سننے میں ملی ہیں. اور پھر 1 2 نفل انہوں نے بعد جی. میں اور ریکمینڈ ہمیشہ کیے ہیں پڑھے. کہ آپ وہ بھی جی جی پڑھیں. ہمیشہ یا زیادہ تر، ہمیشہ کا بھی ایکچولی نہیں پتہ لگتا. جی. ہمیشہ کا تو تہجد کا پتہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ پڑھی ہے، اس کو واجب نہیں کہتے. تو صحیح یہاں صحیح. حنفی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں لفظ واجب کا. تو وہ ان سنتوں کو واجب کہہ دیتے ہیں، جو مثلاً جیسے مغرب کو لینا تو مغرب میں کہتے ہیں 3 + 2 + 2. تو اس کو تو کہتے ہیں یہ فرض ہے، اس کو یہ کہتے ہیں سنت جی ہے، جی اس کو سر. یہ کہتے ہیں نفل ہے. ٹیکنیکلی ایکچولی اگر دیکھیں تو یہ دونوں سنت ہے، جی اور جی. دونوں سنت میں سے یہ پہلی والی سنت فرض ہے اور دوسری والی سنت نفل ہے. اچھا. مگر وہ ان 2 نفلوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ نفل ہیں جو ہم نے ریکمینڈ کیے ہیں خود سے علماء نے، اور یہ وہ نفل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے. تو ان نفلوں کو انہوں نے کر دیا کہ یہ سنت موقدہ ہے، ان کی بہت تاکید ہے، تو جی یہ ضرور پڑھے. اور یہ والے جو 2 نفل ہیں یہ ہم ریکمینڈ کریں کہ چلو یہ بھی پڑھ لیں، نہیں پڑھنے تو چلو کوئی بات ہی نہ پڑھیں. تو یہ بس اس میں تھوڑی سی وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. جی. ایشو یہ ہے کہ جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں، یعنی وہ نفل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھے، وہ پڑھنے چاہیے. اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور ہم کہیں نہیں ہم نے نہیں پڑھنے، ہم نے نہیں پڑھنے، تو ہمیں پڑھنے چاہیے. یہ بات بھی درست ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھتے تو وہ فرض نہیں ہے، اگر نہیں پڑھ پائے تو کوئی بات نہیں. یہ وہ وہاں سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. وہ روزے جو حضور نے اکثر رکھے، مثلا سوموار کا اور جمعرات کا روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکھا کرتے تھے، اس کو واجب نہیں بنایا انہوں نے. اور وہ نفل جو اکثر جی پڑھا کرتے تھے ان کو واجب بنا دیا. تو اس کی وجہ سے جی بس تھوڑی سی اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے. تو ویسے اگر آپ نے نیت ذہن میں سوچنے کے لحاظ سے کر رہے ہیں تو بس جی. ایک فرض ہوتی ہے اور ایک نفل ہوتا ہے. اچھا جی، اب یہ گرامر ہم فعل امر اور فعل نہیں نارمل ہم نے پڑھ لیا تھا. جو
حاضر کے سیغے میں ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے فعل نہیں کا کہ آپ نے مضارع کو جزم دینا ہے، اس سے پہلے لام الف لا لگا دینا ہے. تو لا تضریب ہو جائے گا تو نہ مار، لا تضریبا تم دونوں نہ مارو، لا تضریبو تم سب نہ مارو، لا تضریبی تو مؤنث نہ مار، اور اسی طرح لا تضریبا اور لا تضربنا. لا تضربنا کی جو نون ہے وہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نون نسوہ ہے، صرف نون اعرابی جو ہے وہ جزم میں ختم ہوتی ہے. حاضر کے علاوہ بھی ہم فعل نہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر مثلا مذکر غائب ہے لا یضرب، تو لا یضرب کا مطلب ہوگا چاہیے کہ وہ نہ مارے. یہ تو سیدھا ہو جائے گا تو نہ مار، یہ ہو جائے گا چاہیے کہ وہ نہ مارے. تو یہ باقی سب صیغوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. اسی طرح جو فعل امر ہے وہ بھی حاضر کے علاوہ صیغوں میں استعمال ہوتا ہے. حاضر میں تو اس کی علامت مضارع ختم کر دی جاتی ہے، اس کے اندر ایک لام لگا دی جاتی ہے، لام لی، اس کو لام امر بھی کہتے ہیں. تو لی یضرب کا مطلب ہو جائے گا چاہیے کہ وہ مارے، لی اضرب چاہیے کہ میں ماروں. تو یہ اسٹرکچر کو آپ نے سمجھنا ہے. تو اب آپ لوگوں نے پہچاننا ہے کہ یہاں پر فعل امر استعمال ہوا ہے، فعل نہیں استعمال ہوا ہے، یا کچھ بھی نہیں استعمال ہوا. اور ترجمہ کیا بنے گا؟ اچھا جی، شکیل صاحب کہہ رہے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں استعمال ہوا. وَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ. پلیا یہ اصل میں تھا لی یا ابودو، اور یہ جو لام ہوتی ہے اس کی جو زیر ہے جب یہ پیچھے سے آتا ہے تو یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، جزم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ لی عبدو تھا، چاہیے کہ وہ عبادت کریں، تو یہ فے آنے سے فل ہو گیا. تو پس چاہیے قریش کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، صرف اسی کی عبادت کریں. اس میں بتائیے جی. اقرا، اقرا، ٹھیک ہے. اقرا کیا ہے اس میں نہیں ہے. امر، جی؟ فعل امر ہے. فعل امر، فعل امر ہے، بالکل ٹھیک. اس میں بتائیے. فلتقم، فلتقم، ترجمہ کیا بنے گا؟ وَلْيَأْخُذُوا، کھڑے ہوں، بس چاہیے ولیاخذوا، کھڑے ہوں. پس چاہیے کہ کھڑے ہوں. کون کھڑے ہوں؟ گروپ والے طائفتن، طائفتن، پس چاہیے کہ ایک گروہ ان میں سے کھڑا ہو. یہ مؤنث والا صیغہ ہے تقم، یہ حاضر نہیں ہے. تو پس چاہیے کہ ایک گروہ کھڑا ہو، اور چاہیے کہ وہ اپنے اسلحے اپنے ساتھ لے لیں. اس میں بتائیے جی. مل انسان، یہ علم الانسان کیا ہے جی؟ فعل امر، سکھایا فعل، انسان کو. ہاں، علم تو سکھایا انسان کو. فعل امر ہوتا علم، اس کا فعل امر تو فرق ہوتا ہے، وہ تو نہیں ہے. لم یا لم عالم کوئی جو بھی نہیں وہ جانتا. کچھ جو بھی وہ نہیں نہیں جی. جانتا. اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں نہ فعل نہیں ہے نہ فعل امر ہے. اس میں بتائیے جی. فقلی، وشربی، پولی مش، وکرن، بس کھاؤ، فعل امر. ہاں، کھاؤ نہیں ہے. یعنی اردو محاورے میں ہم کہیں گے کھا، اے مونس. سوری، ہاں کھاؤ. یہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ہے. تو کھاؤ پیو، اور کر رہی کیا ہے؟ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. ٹھنڈک، ٹھیک ہے. اس میں بتائیے جی. لی فل فلیستجیبوا، بس چاہیے کہ. فَلْيَسْتَجِیبُوا، پس چاہیے کہ وہ رسپونڈ کریں مجھے. اور اس کے علاوہ کہیں ہے؟ ولیؤمنوا، وَلْيُؤْمِنُوا، جی یہ بھی یؤمنون تھا، اس کو جزم آ گئی اور پیچھے لام امر لگ گئی، چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر. اس میں بتائیے جی. ولا ولا تقتل، تقتلوا، وَلَا تَقْتُلُوا، یہ کون سا فعل ہے؟ اور نہ تم قتل کرو اپنے فعل نہیں بھائیوں ہے. کو. فعل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں بتائیے. ولا یحزنک، وَلَا يَحْزُنْکَ، اور چاہیے کہ ترجمہ یہ بنے گا چاہیے کہ نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ.
جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہر نعمت عطا کرے، ہر منزل ہمارے لیے مبارک منزل کرے۔ اللہ ہی دینے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرمائے، رزق عطا فرمائے، اور جنت میں بھی بلند جنتیں اور جنت کا رزق ہمارے لیے مقدر کرے، ہمیں ایسی جنتوں کا وارث بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔